الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 7ویں تراویح ادا کی گئی اور آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا، سورہ اعراف کی تلاوت ہوئی، 8:45 پارے مکمل ہو چکے۔ آج کی تراویح میں سورہ اعراف میں رب العالمین نے بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہیں صورت عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی بڑی انوکھی ہے اور بڑی معلوماتی ہے، اور ہمیں یہ ان کے متعلق جاننا چاہیے تاکہ ہماری بہت ساری باتیں ایسی کہ جو ہم اپنی زندگی میں نہیں سمجھ پاتے تو انشاءاللہ ان کا انشاءاللہ تعالی تدارک ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جاؤ اور زمین سے مٹی لاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے ہر مقام سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی۔ اگر ہم غور کریں تو مٹی کی کئی قسمیں ہیں، یعنی بظاہر ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم صرف جو ہے وہ کوئی بھی ہاتھ میں مٹی نیچے سے زمین سے اٹھائیں اس کو مٹی کہتے ہیں، ورنہ اگر آپ مٹی کی قسموں پر غور کریں تو باقاعدہ ارضیات کا ایک پورا علم موجود ہے جس پر ماہرین نے بڑی تفصیل سے ابحاث ذکر فرمائی ہیں۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ مٹی ایک چکنی مٹی ہوتی ہے، ایک کیچڑ والی مٹی ہوتی ہے، ایک ریت ہوتی ہے، ایک خشک مٹی ہوتی ہے، اور جب زمین کو کھودا جائے، خاص طور پر جب آپ نے دیکھا ہوگا بورنگ کی جاتی ہے تو زمین کے اندر سے کئی طرح کی مٹی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو جب آپ کی مٹی لائی گئی آپ کو بنانے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے اس پر بارش نازل فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے 40 دن بارش ہوئی، 40 میں سے 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی، اور اس کے ذریعے جب وہ مٹی گیلی ہو گئی تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں زیادہ غم رہتے ہیں اور خوشی کم آتی ہے، اور وہ خوشی اللہ رب العالمین ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ خوشی سارے غموں کو بھلا دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ حکمت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں، اور پھر دوسری کہ جو ہر جگہ سے جس طرح ایک الفاظ قرآن کریم میں یوں آئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، کہ ہم نے بے شک انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، کیچڑ سے پیدا کیا، اور فرمایا من حمأ مسنون، اور ایسی مٹی کہ جو سیاہ کیچڑ کی مانند تھی۔ علماء فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو لایا گیا اور جب اس پر بارش برسائی گئی تو پھر دھوپ جب اس پر پڑی تو وہ مٹی خشک ہو گئی، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو وہ کھنکنے لگی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک ٹھیکری کی طرح ہو گئی، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے جو مختلف مٹیوں کو جو خلط ملط فرمایا اس کو مکس کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان آباد ہیں ہر طرح کے رنگ کے آپ کو انسان جو ہے وہ نظر آئیں گے، کوئی بالکل سفید، کوئی بالکل سیاہ، کوئی کم سیاہ، کوئی اس سے کم سیاہ، کوئی جو ہے وہ کم گورا، کوئی زیادہ گورا، حتیٰ کہ لوگوں کے پیلے چہرے، لوگوں کے لال چہرے بھی آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے۔ ایک شخص نے بتایا کہ جب وہ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر اترے
تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ایسے نظارے نظر آئے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے رنگ کا انسان پیدا فرمایا ہے۔ یعنی جب ہم دوسری کس مخلوق کو، یعنی انسان، ہم تو بلکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے رنگ جو ہے وہ سیاہ یا گندمی مائل جو ہے وہ ہمارے رنگ ہوتے ہیں، لیکن جب دوسرے ملکوں کے لوگوں کے اگر آپ رنگ دیکھیں تو ایسے ایسے رنگ آپ کو نظر آئیں گے کہ انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے انسان پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی وہ جو مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی، دراصل یہ اس کا کمال تھا، اور چونکہ ہر مٹی کی تاثیر الگ ہوتی ہے تو اس لیے انسان کے اندر بھی تاثیر مختلف رکھی گئی ہے کہ انسان کوئی کم غصے والا، کوئی زیادہ غصے والا، کوئی صبر والا، کوئی زیادہ بہادر، کوئی کم بہادر، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تخلیق کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی صورت اللہ رب العالمین نے بنائی اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جسے اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور فرمایا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والا نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، شیطان سے اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا اس کو، تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اسے سجدہ کرے۔ تو شیطان کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس شیطان نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اسے مردود قرار دیا، اور جب اسے مردود قرار دے دیا تو فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا تو نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے اور تو ذلت شدہ ہے، تجھ پر ذلت طاری کر دی گئی ہے۔ پھر اس نے مہلت مانگی، کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ اس وقت تک مہلت عطا فرما جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک کے لیے اس شیطان کو مہلت دی اور فرمایا انک من المنظرین، کہ تجھے انتظار کر دیا گیا، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شیطان جب تک زندہ ہے سے یہ لوگ آئیں گے تیری راہ کی طرف، میں انہیں وہاں سے روکنے کے لیے کوشش کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہنے لگا میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، اور دیکھنا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ سے اس نے باقاعدہ یہ کہا شیطان نے کہ اللہ تو دیکھے گا یہ تیرے بندے تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، یہ تیرے بندے تیرا انکار کریں گے اور تیری بارگاہ میں شکر گزاری سے دور رہیں گے۔ اس سے علماء نے نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا شکر نہ کرنے والے لوگ شیطانی راستے پر چلتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے جسم سمیت اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں دی ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، کہ جس سے ہم بول سکیں، دیکھ سکیں، سن سکیں، سونگھ سکیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں آپ ان سے معلوم کیجئے کہ ان نعمتوں کی کتنی قدر کی جانی چاہیے اور کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جس کے پاس زبان نہیں، جو بول نہیں سکتا، آپ اس سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھئے کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر سمجھ کر جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس زبان نہیں، جو بول نہیں سکتے، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی زبان کا شکر ادا کیا؟ یعنی کبھی ہم نے یہ باقاعدہ کہا ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زبان کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سماعت کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی۔ جس کی آنکھیں نہ ہو، آپ دیکھیے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا۔ یہ اتنی رنگینیاں جو ہم دیکھتے ہیں، زندگی کی بہاریں، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور ہم ان آنکھوں سے اللہ کی کتنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ
تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ تو وہی سچ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ شیطان کی بات کو ہرگز پورا نہ ہونے دیں، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور ہم کوشش یہ کریں کہ اس کے بہکانے میں نہ آئیں۔ دیکھیے شیطان اب تو قید ہے نا، لیکن اب بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان نے تو یہ کہا تھا میں تمہیں بہکاؤں گا۔ اب یہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو اب تو شیطان نہیں بہکاتا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، اور وہ ہے نفس۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا۔ یہ نفس تھا کہ جس نے اسے بھی گمراہ کر دیا۔ تو انسان جو ہے وہ شیطان سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرے، اور اس سے بڑھ کر اپنے نفس کی بھی جو ہے وہ چالوں پر نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، جس طرح اللہ کے نبیوں نے بھی نفس سے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل، میں اپنے نفس سے برات نہیں حاصل ظاہر کر سکتا، اور بس جسے تو اپنی طرف سے رحم عطا فرما دے وہی نفس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو شیطان سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے اپنے نفس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب انسان دیکھیے کہ شیطان سے تو قید ہے، لیکن اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ ان کی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جو شیطان پورا سال انہیں گناہ کی لت لگا دیتا ہے، تو وہ لت نفس کو لگتی ہے، اور پھر نفس ان عادتوں کا عادی ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ پھر جس کو گانے سننے کی لت لگ جائے، اس کا نفس اسے اس پر لگا کر رکھتا ہے۔ جو بدنگاہی کی لت لگ جائے وہ اس پر لگا رہتا ہے۔ جو بے نمازی ہونے کی جسے لت لگ جائے، نماز نہ پڑھنے کی، شروع میں ایک دم سے جذبہ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں مسجد کیسی بھر جاتی ہے، اور پھر یہ 4 6 8 10 روزے گزرنے کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان، یعنی دیکھیے رمضان گزرا، ادھر چاند نظر آتا ہے اور ادھر لوگ جو ہے پھر گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ فوراً شیطان جو چھوڑا جاتا ہے تو شیطان فوراً جو ہے وہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح گناہوں میں بدمست ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے، یعنی کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان نے کروا دیا، تو حالانکہ انسان گناہ خود کرتا ہے۔ شیطان جو ہے اس سے ہاتھ پکڑ کر نہیں کرواتا، وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسے سے پناہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کی جو ہے وہ دعا عطا فرمائی ہے سورہ ناس کے اندر، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ لوگ کہ جو لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور جنات میں علماء نے لکھا کہ شیطان سب سے بڑا جن ہے، اور یہ جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کیا ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں کوئی بھی برا خیال آتا ہے، کوئی بھی بری بات اس کے دل میں آتی ہے، وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اب جب انسان اس کی پیروی کر لیتا ہے تو سمجھ لے وہ شیطان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی بھی مخالفت کریں، یعنی آج کا درس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم شیطان کی بھی مخالفت کریں، اور شیطانی کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے، اور ساتھ ساتھ اپنے نفس سے بھی ہم آگاہ رہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہ اے رضا یہ نفس تمہارا ایسا دشمن ہے، بہکا کر ایسا گمراہ کرے گا، تمہارے سارے رمضان کی عبادتوں پر 1 منٹ میں پانی پھروا دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور کتنے بڑے بڑے عبادت گزار نفس نے جو ہے وہ برباد کروا دیے۔ تو اس سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے۔ اور علماء پھر لکھتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ نے فرمایا اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ اے شیطان تو نکل جا، لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے بھی پھر فرمایا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، اس سے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس کو دھتکار دیا، اس کو نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت میں جانے کا حکم دیا۔ یہ آخری بات کہ جب جنت میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا تم جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ، فکلا من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو کھا سکتے ہو، اور پھر فرمایا ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ علماء نے لکھا ہے وہ گندم کا درخت تھا یا وہ انگور کا درخت تھا یا جو بھی تھا، مختلف تفاسیر کے مختلف اقوال، الغرض ایک خاص درخت سے منع کیا گیا، اس درخت کا قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ تو علماء نے تعبیر بیان کی، اس کی تفسیر لکھی کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کے پاس سے جانے سے منع کر دیا گیا تو پھر شیطان کے بارے میں آیا فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا۔ اب دیکھیے جنت سے حالانکہ اس کو نکال دیا گیا تھا،
تو روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کسی بہانے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوا۔ بعض روایتوں میں اس طرح بھی لکھا گیا ہے کہ یہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا، اور اس طرح جو ہے وہ اس نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہ بہکا سکا، بلکہ ان کی زوجہ کے پاس پہنچا اور زوجہ کے ذریعے انہیں بہکوایا اور ان سے کہا کہ اس نے وسوسہ کیا ڈالا؟ اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ تم جانتے ہو تمہارے رب نے تمہیں کیوں روکا ہے؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ، کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں کیوں روکا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اگر تم اس درخت کے پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے تمہیں منع کیا ہے۔ اور دوسرا وسوسہ یہ ڈالا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنے والے بن جاؤ، کہ جو یہ درخت سے کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو جائے گا، تو اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے۔ تو اب ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اچھا اس لیے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم فرشتے نہ بن جائیں، اس لیے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں نہ رہ جائیں۔ تو اب ان کے دل میں یہ وسوسہ بیٹھ گیا، اور بی بی حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ اس درخت سے کھا لیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس درخت سے انہوں نے پھل کھایا، یعنی وہ گندم کھائی یا انگور کھایا، جو بھی علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کھایا بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا فوراً دور ہو گیا، اور فوراً وہ جنتی درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپانا شروع ہو گئے، اور اسی وقت انہوں نے اپنا جسم ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو تمہارا جو ہے وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور اس طرح اس نے نفس وسوسے ڈال کر اور اس طرح شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو باقاعدہ فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان، کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پھر بھی تم اس درخت لنکونن من الخاسرین۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نہیں بخشے گا، تو نہیں رحم کرے گا، تو پھر تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح یہ پورا واقعہ اس رکوع میں رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں، اور ایک بات اہم ترین یہ ہے کہ دیکھیے انسان بسا اوقات کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کا سبب اس کی بیوی بن جاتی ہے، وہ اپنی زوجہ کی وجہ سے بہت بڑی خرابی میں پڑ جاتا ہے۔ اور دیکھیے شیطان نے بی بی حوا کے کہنے پر جو گندم کھائی، آج دیکھیے وہ ان کی وہ لغزش تھی، اس لغزش کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو آباد فرما دیا۔ تو انبیاء کی لغزش میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ نبی حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، نہیں، بلکہ ان سے لغزش ہوئی، اور اس لغزش میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں موجود تھیں۔ اور اب بھی دیکھیے کہ انہوں نے گندم کھائی، آج ہمارے اندر گندم کی ایسی بھوک رکھ دی گئی ہے، جب تک ہم گندم نہ کھائیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تفصیلات ہیں انشاءاللہ، وقت ہوا تو کبھی ان پر مکمل تفصیلی گفتگو پیش کی جائے گی۔